ای لائبریری قذافی اسٹیڈیم میں عطاء الحق قاسمی اردو ادب صحافت ایوارڈ 2019 کا پہلی مرتبہ انعقاد کیا گیا، جس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ سَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ تو نے کچھ بھی تو دیکھنے نہ دیا، اے میری چشم تر مدینے میں، اے میری چشم تر مدینے میں۔ تقریب کی صدارت معروف ادیب عطاء الحق قاسمی نے کی اور میزبانی کے فرائض قمر ریاض نے ادا کیے۔ غزل کا بہت بڑا نام جناب ظفر اقبال صاحب جو یہاں موجود ہیں، ان کے لیے بہت ساری تالیاں۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ظفر اقبال صاحب یہاں اس محفل میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ فکشن میں، افسانہ میں، ناول نگاری میں اپنی ذات کے اندر ایک عہد کا نام جناب اسد محمد خان صاحب بھی کراچی سے خاص طور پر تشریف لائے ہیں۔ ہمارے اگلے مہمان خصوصی نوجوان نسل کے مقبول اور نمائندہ شاعر رحمان فارس ہیں، جن کو آج ایوارڈ سے بھی نوازا جا رہا ہے۔ ہمارے دو مزید مہمانان خصوصی دن نیوز چینل کے چیئرمین جناب محمود صادق اور عمان کی معروف سماجی شخصیت جناب چودھری محمد اسلم صاحب ہیں، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جوید چوہدری صاحب کو آج ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے، وہ آج ہمارے مہمان خصوصی تھے، لیکن ان کے والد گرامی کی وفات کی وجہ سے وہ آج یہاں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ ان کے نام پہ بھی ہم انشاءاللہ ریسائٹیشن وجاہت مسعود صاحب پیش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے آج کی جو پہلی تقسیم ایوارڈ کے حوالے سے رحمان فارس کے نام کیا جاتا ہے، جو ان کی مقبول کتاب عشق بخیر ہے۔ رحمان فارس بہت کم عمری میں انہوں نے شاعری کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی عزت اور عروج سے نوازا۔ جس جوری نے ان ایوارڈ کا فیصلہ کیا وہ اپنے اپنے شعبے میں انتہائی معتبر اور اپنے شعبوں میں نام کما چکے ہیں۔ میں نام لوں گا، آپ کی تالیاں خود بتائیں گی کہ وہ کس قدر معتبر ہیں۔ جناب مسعود اشر اس جوری کا حصہ ہیں۔ وجاہت مسعود بہت نامور کالم نگار صحافی، محترم عباس تابش کسی تعارف کے محتاج نہیں، شاعری میں ایک بہت بڑا نام۔ ڈاکٹر نجیب جمال صاحب ان کو بھی اس جوری کا حصہ رہے، اور ان کے ساتھ ساتھ نوید چودھری صاحب جو ہیں وہ ہمارے صحافی، وہ بھی اس ایوارڈ جوری میں شامل تھے۔ اور ان کے ساتھ ابھی اصغر ندیم سے یہ سب تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے۔ ڈرامے کے حوالے سے اور اپنے فکشن کے حوالے سے وہ بھی ایک عہد کا نام ہے۔ جناب اصغر ندیم سید صاحب خصوصی طور پر اس جوری کا حصہ تھے۔ تقریب میں اردو ادب سے وابستہ افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی، جبکہ شرکاء کی جانب سے عطاء الحق قاسمی کی جماعت کو خوب سراہا۔ تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ عطاء الحق قاسمی ایوارڈ ان کی زندگی میں ہی ان شخصیات کو دیا گیا جو اس ایوارڈ کے حقدار تھے۔ حقدار میں رحمان فارس، جنہیں ان کی کتاب عشق بخیر بہترین شعری مجموعہ پر شیلڈ اور 1 لاکھ نقد انعام سے نوازا گیا، اور ان کا تعارف کروانے کے لیے دبئی سے آئے سلمان جاذب نے کہا، آپ نے 1998 میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور سے ایروناٹیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور بہترین کیڈٹ قرار پائے۔ رحمان فارس اپنی قومی اور بین الاقوامی مقبولیت کے لحاظ سے اس وقت بلا شبہ صف اول کے شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ غزل، نظم، مرثیہ، رباعی، قطعات، تراجم اور منظوم سفر ناموں میں بھرپور اثر انگیزی کے ساتھ طبع آزمائی کرتے ہیں۔ آپ عالمی مشاعروں کے سلسلے میں امریکہ، کینیڈا، یورپ کے بیشتر ممالک، خلیجی ممالک، ہندوستان، بنگلہ دیش، چائنا اور دیگر ممالک میں ادبی فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں۔
اردو اور انگریزی نثر میں بھی بے حد باکمال ثابت ہوئے۔ انگریزی اخبارات میں کالم نگاری کے علاوہ آپ متعدد ٹیلی ویژن پروگرامز میں بطور اینکر پرسن اپنی صلاحیتوں کو منوا چکے ہیں۔ عشق بخیر۔ عشق بخیر آپ کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ ملک بھر سے موصول ہونے والے سینکڑوں بہترین شعری مجموعوں میں سے عشق بخیر کی شعری پختگی اور ہمہ جہتی کو دیکھتے ہوئے معزز جیوری نے متفقہ طور پر 50 سال سے کم عمر کی شرط کے مطابق آپ کو عطاء الحق قاسمی اردو ادب و صحافت ایوارڈ 2019 سے نوازا ہے۔ میں تہہ دل سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انعام وصول کرنے کے بعد رحمان فارس نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بارے میں عموماً سمجھا جاتا ہے کہ ہم مردہ پرست قوم ہیں، اور اس ایوارڈ کا اجرا عطاء الحق قاسمی صاحب جیسے نابغہ روزگار اور لیجنڈ کی زندگی میں ان کی قدر افزائی اور عزت افزائی ایک بہت خوشائن بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ تا دیر آگے چلے گا۔ میں اس قدر افزائی کے لیے تمام معتبر اور معزز محترم جیوری ممبران کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری کتاب کو اس قابل سمجھا، اور اتنے زیادہ جو شعری مجموعے پاکستان بھر سے موصول ہوئے اس میں انہوں نے میری کتاب کو اس لائق سمجھا کہ اس کو ایوارڈ دیا جائے۔ آج اس تقریب میں میرے والدین بھی موجود ہیں، میرے بیگم اور بچے، بہن بھائی سب موجود ہیں، تو میں آج کی اس ایوارڈ کو، اس کامیابی کو اللہ تعالیٰ کے بھرپور شکریہ کے ساتھ اپنی فیملی اور اپنے والدین کے نام کرتا ہوں۔ جاوید چودھری کو بہترین صحافت اور کالم نگاری پر عطاء الحق قاسمی ایوارڈ دیا گیا، مگر جاوید چودھری والد کے انتقال کے باعث نہ آ سکے، لیکن ان کا ایوارڈ اجمل توفیق نے وصول کیا، اور ان کی حالات زندگی کا وجاہت مسعود نے اس طرح سے بیان کیا۔ پاکستان میں صف اول کے صحافی ہیں۔ انہوں نے 1991 میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے میس کمیونیکیشن میں ڈگری حاصل کی، اور 1997 میں ایک کالم نگار کی حیثیت سے روزنامہ جنگ میں شمولیت حاصل کی۔ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی نے انہیں 1997 اور 98 میں بہترین کالم نگار ملک کا جو ہے وہ قرار دیا، جبکہ حکومت پاکستان نے انہیں قومی صحافتی خدمات کے پیش نظر 1998 میں ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا۔ 2006 میں آپ ڈیلی ایکسپریس اخبار کا حصہ بنے، اور اب تک ڈیلی ایکسپریس میں صف اول کے کالم نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کا کالم 0 پوائنٹ کے عنوان سے جانا جاتا ہے اور قائرین کے درمیان انتہائی مقبول ہے۔ جاوید چودھری نہ صرف کالم نگار ہیں بلکہ اینکر پرسن کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں۔ آپ 10 کتابوں کے مصنف ہونے کے ساتھ بہترین تجزیہ کار بھی ہیں۔ صحافتی دنیا میں آپ کی خدمات قابل تحسین ہیں، اسی بدولت آج آپ کو عطاء الحق قاسمی اردو ادب و صحافت ایوارڈ 2019 کے سلسلے میں صحافت کے شعبے میں بہترین کالم نگار ایوارڈ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جاوید چودھری والد کی وفات کے باعث تو نہ آ سکے، مگر ایک ویڈیو پیغام میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور شکریہ ادا کیا۔ بلا شبہ جاوید چودھری صاحب کا شمار صحافت کے بہترین کالم نگاروں میں، مقبول ترین کالم نگاروں میں ہوتا ہے، اور آئی تھنک وہ یہ ایوارڈ نئے لکھنے والوں کے نام ظاہر کرنا چاہیں گے۔ تو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ جاوید چودھری صاحب کے بہاف پہ یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے لیجنڈس کی جو قدر افزائی ان کی زندگی میں ہو رہی ہے، یہ سب سے قابل تحسین کام ہے۔ اسد محمد خان کو افسانہ حاصل زندگی پر ان کی حیاتی میں ہی ایوارڈ دیا گیا، جو باعث احترام ہے، کیونکہ ان کی زندگی ایک مکمل کتاب ہے جس کی ابراج ندیم نے اس طرح سے تصویر کشی کی ہے۔ آپ 26 ستمبر 1932 کو بھوپال میں پیدا ہوئے۔ 1950 میں کراچی آ گئے اور یہیں تعلیم مکمل کی۔ آپ نے افسانہ نگاری، شاعری اور تراجم کے علاوہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے گیت، ڈرامے اور فیچرز لکھے۔ آپ کے پاس زندگی کا گہرا تجربہ، فطرت انسانی کا شعور اور اظہار کی بے پناہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ تخلیق، تخیل اور معاصر زندگی سے لپٹی ہوئی پیچیدہ حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے نت نئے فنی وسائل
اور تکنیک تلاش کرنے کی والہانہ امنگ ہے۔ افسانوی دنیا میں آپ کی شہرت پہلے مجموعے کھڑکی بر آسمان سے ہوئی۔ اس مجموعے میں شامل باسودی کی مریم، مائی دادا اور ترلوچن کا شمار اردو ادب کے یادگار افسانوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی اب تک کی تصانیف میں کھڑکی بر آسمان، برج خاموشاں، رکے ہوئے ساون، غصے کی نئی فصل، ایک ٹکڑا دھوپ کا، ٹکڑوں میں کہی گئی کہانیاں اور دیگر کلیات شامل ہیں۔ اسد خان نے انعام وصول کرنے کے بعد عطاء الحق قاسمی اور حاضرین محفل کا شکریہ ادا کیا۔ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان بڑے لوگوں میں اس طریقے سے دے رہا ظفر اقبال کو بہترین شاعری حاصل زندگی پر ایوارڈ اور نقد انعام سے نوازا گیا، اور ظفر اقبال کو ان کی زندگی میں ہی ایوارڈ ملنا خوش آئند بات ہے۔ ان کی زندگی کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ 28 ستمبر 1932 کو بہاول نگر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ضلع اوکاڑا کے ایک گاؤں کے معزز زمیندار تھے۔ ظفر اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم بہاول نگر سے، جبکہ میٹرکولیشن MC ہائی اسکول اوکاڑا، انٹرمیڈیٹ FC کالج لاہور، گریجویشن گورنمنٹ کالج لاہور اور LLB لاء کالج جامعہ پنجاب سے کیا۔ آپ نے غزل کے پیرائے میں فنی اور موضوعاتی سطح پر روایت شکنی کے حوالے سے اپنی ایک الگ اور بھرپور پہچان بنائی۔ آپ کے پہلے شعری مجموعے آب رواں کو عوام و خواص میں بے حد پذیرائی ملی۔ اس کے بعد آپ نے شعری تجربات کا سلسلہ نہ صرف جاری رکھا بلکہ اسے بام عروج تک پہنچایا۔ دار دلیا کے نام سے آپ نے 1983 کے مختلف اخبارات میں کالم کا آغاز کیا اور اس حوالے سے بھی قارئین کا وسیع حلقہ رکھتے ہیں۔ آپ کی اب تک کی تصانیف میں آب رواں، گل آفتاب، اطراف، عیب و ہنر، پنجابی کلیات پنڈوکڑی اور دوسرے اردو کے کلیات شامل ہیں۔ قارئین کی بے پناہ پسندیدگی کے ساتھ آپ کے علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں آپ کو اب تک نجی علمی تنظیموں کی طرف سے لاتعداد ایوارڈز کے ساتھ حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی مل چکا ہے۔ ظفر اقبال صاحب کی انہی علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں پہلا عطاء الحق قاسمی اردو ادب اور صحافت ایوارڈ 2019 کے سلسلے میں شاعری کے شعبے میں حاصل زندگی ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ انعام وصولی پر ظفر اقبال نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور تمام حاضرین محفل سمیت عطاء الحق قاسمی کا شکریہ ادا کیا۔ جو کچھ اقتدار جاوید صاحب نے میرے بارے میں کہا ہے، دروگ بر گردن رہی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ سب سے آخر میں اپنا بھی شکر گزار ہوں کہ طبیعت کی ناسازی کے اس لمحے میں یہ ایوارڈ حاصل کیا۔ عطاء الحق قاسمی کے لکھے گئے ڈرامے شب دیکھ کو میڈم عائشہ نے کتابی شکل دی، جس کی رونمائی بھی دوران تقریب کی گئی، اور ان کا کہنا تھا یہ دراصل قاسمی صاحب کا ڈرامہ ہے شب دیکھ، جو کہ PTV پہ آن ایئر جا چکا ہے۔ کاکے من نے اس کا ایک بڑا کردار تھا، اور یہ ڈرامہ جو تھا ایک عہد کا بہت بڑا ڈرامہ تھا۔ تو آج کے ڈرامے جس طرح سے مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور جو کچھ لوگ دکھا رہے ہیں، تو پھر یہ موٹیویشن ایک مجھے ملی کہ دراصل کیسے ڈرامے ہیں جو اب بنائے جانے چاہیے۔ اس وجہ سے میں اس کو ریٹن فارم میں لے کے آئی تاکہ اسٹوڈنٹس، ٹیچرس اور ڈرامہ لکھنے والے، ڈرامہ بنانے والے اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کیسے ڈرامے بنائے جا سکتے۔ میرے لیے ایک بہت زبردست قسم کی فیلنگ تھی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مزاح میں نے جو لکھنا شروع کیا یہ ڈرامہ کمپائل کرتے ہوئے لکھنا شروع کیا، تو وہ جو ایک اچھے والا مزہ ہوتا ہے وہ میں نے اس ڈرامے کو دیکھ کر اور اس کو پڑھ کے لکھا۔ تھینک یو۔ اس تقریب کے روئے رواں عطاء الحق قاسمی نے گفتگو کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، لیکن میرا بچپن کا دوست بھی ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے، یعنی جب ہم میرے
خیال میں 10 سال کے تھے, 11 سال کے تھے, مسعود علی خان. اور مسعود ایک منٹ کے لیے یاد کھڑے ہو گئے. مسعود اس وقت بہت بڑا نام ہے, آرکیٹیکٹ کہنا چاہیے, ڈیزائنر کہنا چاہیے, فائن آرٹس کہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ایم ایم عالم روڈ پہ آپ کو جتنے شاندار قسم کے ہوٹل ملتے ہیں وہ سب مسعود علی خان کے بنائے ہوئے ہیں. اور مسعود علی خان کے ساتھ جو میری دوستی ہے یہ میرے لیے قابل فخر ہے. تقریب میں آئے شرکا کا کہنا تھا کہ یہ اچھا اقدام ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہنا چاہیے. علم و فن کے اور ادب کے حوالے سے جو بھی تقریب منعقد کی جاتی ہے میرا خیال ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے, اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. اور آج کی جو تقریب ہے یہ کیونکہ اس کا آپ نے ٹائٹل ہی دیکھا ہے کہ ایوارڈز کے حوالے سے, اور ایسا ایوارڈ جو کہ صحافیوں شاعروں ان کو دیا جائے یہ بہت ہی کم دیکھنے میں آتا ہے. اور قاسمی صاحب نے یہ جو ان کے نام سے ایوارڈ جائے گا یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے. محترم عطاء اللہ قاصری صاحب ایک ادیب, ایک شاعر, ایک کالم نگار, ان کا بڑا نام ہے. ہم ان کو فالو کرتے ہیں, پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت میں رکھے, ان کو صحت تندرستی عطا کرے. عطاء اللہ قاسمی صاحب کوئی چھوٹا نام تو نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ یہ پاکستان کی شان ہے اور ان جیسے صحافی پاکستان میں بہت کم ہیں جنہوں نے اپنا نام ایک الحمدللہ اچھے الفاظ میں بنایا. پاکستان میں اور بھی بہت سے صحافی ہیں, بہت سے مصنف ہیں, بہت سے کالم نگار ہیں, لیکن جو عطاء اللہ قاسمی صاحب کا نام ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت کم لوگ. بہت اچھی تقریب رہی ہے اور ماشاءاللہ یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں عطاء اللہ قاسمی صاحب کو, اور جن کے زیر انتظام تھا قمر ریاض صاحب جو مسقط سے ہیں, ان کے بہت مشکور ہیں جن کی کاوش سے یہ سب کچھ سر انجام پایا پروگرام. اور قاسمی عطاء اللہ قاسمی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ادب کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے, بہت بڑی شخصیت ہیں. قاسمی صاحب کے ایوارڈ کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں اور مشاعرہ جاری ہے. تقریب کا کچھ حصہ میں نے اٹینڈ کیا ہے. خوشی کی بات ہے کہ ایک نیا ایوارڈ جو ہے اس کا اجرا ہو رہا ہے. صحافت اور ادب میں ہمیں جتنی بھی ایوارڈز مل سکیں اچھی بات ہوتی ہے. بہت اچھی ہوئی ہے, اس سے جو ینگ جنریشن ہے ان کی انکریجمنٹ ہوئی ہے کہ لوگ اس ادب کی طرف آئیں, اور یہ بہت اچھی انکریجمنٹ ہے ینگ جنریشن کے لیے. ماشاءاللہ جی, یہ دیکھا ادبی تقریبات تو ہونی چاہیے ہمارے ملک میں تاکہ نوجوان جو ہیں وہ صحت مند تفریح میں اپنے آپ کو شامل کریں. اور یہ جو دہشت گردی کی فضائیں ہیں اور جو اس وقت انارکی پھیلی ہوئی ہے اور ملک میں افراتفری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بجائے یہ سپورٹس جو ہیں اور یہ اس قسم کے ادبی تقریبات جو ہیں یہی ہمارے ملک کی ترقی کا راز ہیں. اس ایوارڈ کی تقریب میں ایوارڈز ملے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب اس کے مستحق تھے. میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا. جی دیکھیں, آج جو ہم یہاں پہ پروگرام میں ہیں, قاسمی صاحب کی زندگی میں ان کا ایوارڈ لانچ کیا گیا, ایوارڈ دیا گیا شخصیتوں کو. یقیناً قابل تحسین ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ملک کے ایک لیونگ لیجنڈ ہیں. اور ایک نیا اشارہ بھی ہے کہ ہمارے جو لوگ اب رہ گئے ہیں اور وہ بڑے ہی باکمال ہیں, ان کو ان کی زندگی میں اس طرح کی تحفے دینے چاہیے, کیونکہ ہماری ایک روایت رہی ہے کہ ہم ہمیشہ مردوں کو پوجتے ہیں. زندوں کو پوجنے کی ایک روایت کا آغاز ہوا ہے, اور مجھے جو امید لگ رہی ہے کہ اب آنے والے دنوں میں اس طرح کے کئی ایوارڈ جو ہیں ان کا انعقاد بھی کیا جائے گا. انوار قمر میرا نام ہے. میں ادب اور صحافت سے کم و بیش 50-55 سال سے وابستہ ہوں, اور یہ پہلی تقریب ہے جو ایک اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ منفرد ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ جہاں جہاں بھی اردو بولی جاتی ہے وہاں زندگی میں ہی کسی ادیب یا شاعر کے حوالے سے ان کے نام سے کوئی علمی ادبی ایوارڈ کا اہتمام کیا گیا ہے, اور اس حوالے سے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے. آج موسیقی ہے, رقص ہے, مصوری ہے, ان لوگوں کو بھی اس طرح کے ایوارڈ دیے جانے چاہیے. بہت بہت شکریہ.
میں آج اس خوبصورت تقریب اس خیال سے کہ آج ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو عطاء اللہ قاسمی ایوارڈ دیا گیا ہے جن کو کہ ہمیں بہت سال پہلے ان چیزوں کا احساس ہونا چاہیے تھا، لیکن باہر کیف جب بھی ہوا اور یہ ایک بڑی نئی کھلی فضا کا جھونکا ہے جو آیا ہے ہمارے لٹریچر، ادب اور ثقافت کے میدان میں۔ آج کی تقریب دیکھیں، عطاء اللہ قاسمی اتنا بڑا نام ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں اردو ادب، اردو مزاح، کالم نگاری کو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اس نام سے واقف، ایک تقریباً کو 52 ایئرز ہو گئے اور اتنا بڑا نام، اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا ادیب اور ان کے نام سے ایک ایوارڈ کا اجرا ہونا، یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایوارڈ کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ اور قاسمی صاحب جتنے بڑے ادیب ہیں اتنے ہی بڑے انسان بھی ہیں۔ آج کی اس تقریب نے ثابت کیا ہے کہ جینون لوگوں کو جب ایوارڈ، اور دیکھیں اس کی کمیٹی میں جو لوگ تھے انہوں نے پورے اطمینان سے اور پورے ایمانداری کے ساتھ یہ فیصلے کیے، کوئی سیاسی دباؤ نہیں تھا، کوئی کسی کی سیاسی ایفیلیشن نہیں تھی، کوئی کسی کی ریلیجس ایفیلیشن نہیں تھی، ان کے کام پہ، ان کے لٹریچر پہ، ان کے ادب پہ، صحافت کے حوالے سے انہیں ایوارڈ دیے گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی اچھی اور بھرپور تقریب شاید ہی لاہور میں کبھی منعقد ہوئی۔ جی میں تو یہی کہوں گا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس موقع پر پہنچ سکا اور احباب اقتدار نے مجھ کو انوائٹ کیا اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا، اور اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ تقریب تھی اور اس قسم کی تقاریب جو ہیں وہ ہونی چاہیے، اور جتنے ہمارے لیجنڈز ہیں ان کو ان کی زندگی میں سراہنا، یہ ایک بڑا احسن عمل تھا، اور یہ قمر ریاض صاحب کا اس میں ایک بہت کنٹریبیوشن ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ جی میرا نام چودھری محمد اسلم ہے، میں مسقط سے آیا ہوں۔ قمر ریاض صاحب نے مجھے مہمان خصوصی بلایا۔ آج کی تقریب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تقریب، ایک انوکھی تقریب ہے۔ یہ قاسمی صاحب کی زندگی میں قمر صاحب نے جو یہ انعامات تقسیم کا پروگرام رکھا ہے، ایک انوکھا پروگرام ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پروگرام تھا۔ کہ آج کا جو یہ ادبی ثقافتی ایوارڈ کا اجرا ہوا ہے، یہ آئندہ بھی سنگ میل ثابت ہوگا اردو ادب کی خدمت کے لیے، اور ہم سب کو جو ہے اپنے لیجنڈ کی، اپنے اسلاف کی پیروی کرنی چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھی تقریب رہی اور میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ لاہور شہر میں اس طرح کی تقریبات کا انعقاد ہوتا رہے، تاکہ لوگوں کو، خاص طور پر جو اہل علم ہیں، لکھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان کو ایسا ایک پلیٹ فارم مل سکے جہاں وہ آ کر ایک دوسرے سے مل سکیں، بات چیت کر سکیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تقریب کے حوالے سے جو ایک داغ بیل ڈالی گئی ہے اپنے لیونگ لیجنڈز کو، چاہے وہ ادبی ہوں یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، خراج تحسین پیش کرنے کی اور ان کی خدمات کو ان کی زندگی میں سراہے جانے کی، یہ روایت بہت خوش آئند ہے، اور اس روایت کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس روایت کے اجراء میں جو قمر ریاض ہمارے بہت ہی منظم اور بہت ایکٹیو اور مستعد دوست ہیں، جو کہ ایک طرح سے اردو ادب کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ ان کی کوششیں اثاثہ ہیں۔ یہ ایک روایت ایسی ڈالی گئی ہے کہ جس کو دیکھ کر باقی مختلف پلیٹ فارمز کو، گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ دونوں، چاہیے کہ وہ اس کو فالو کریں اور ہمارے لیونگ لیجنڈز کو اسی طرح اپنے نیشنل، لوکل، قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ تو یہ ایوارڈ جو عطاء اللہ قاسمی صاحب کے حوالے سے جس کو جاری کیا گیا ہے، ان کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ طویل جد و جہد جو صحافت میں بھی ہے، جو ادب میں بھی ہے، اور جو علوم کے حوالے سے اور بطور استاد بھی ان کی خدمات ہیں، وہ انتہائی قابل قدر ہیں، اور ان کو سراہنا اور ان کے نام سے ایک ایوارڈ کا اجرا کرنا یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اتنی شاندار تقریب بہت عرصے کے بعد دیکھنا نصیب ہوئی ہے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں آ گیا، ورنہ میں تو انکار کر دیا تھا، معذرت کر دی تھی۔ سب سے پہلے تو آج کی جو تقریب ہے یہ تقسیم ایوارڈ اور محفل مشاعرہ پر مشتمل تھی۔ آج ایک نئی روایت کو یہاں جنم دیا گیا ہے کہ ایسے لیونگ لیجنڈ جو کہ ہمارے ادب میں، ہماری صحافت میں ایک بہت بڑا نام ہے، جناب عطاء اللہ قاسمی، ان کے نام سے عطاء اللہ قاسمی اردو ادب و صحافت کے ایوارڈ کا اجرا کیا گیا ہے۔ اس میں جوری بڑی معتبر اور بڑی ہی ایسے لوگ تھے جو اپنے شعبوں میں اپنا نام اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس مسعود اشر صاحب ہیں، اصغر ندیم سید صاحب بڑے عمدہ ڈرامہ نگار،
اور رائٹر، اس کے علاوہ عباس تابر صاحب شاعری کے حوالے سے، ڈاکٹر نجیب جمال صاحب اور وجاہت مسعود بڑے ہمارے اچھے کالم رائٹر ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ نوید چودھری صاحب جو ہیں وہ ہمارے اس پینل کا حصہ تھے، جنہوں نے متفقہ طور پر یہ چاروں ایوارڈ جو ہیں، حالانکہ اس میں بہت زیادہ مقابلے کی کیفیت بھی ایک دفعہ بنی، لیکن متفقہ طور پر جو ہے ان چاروں کو ایوارڈ دیے گئے، اور ان کے ساتھ 1 لاکھ انعامی رقم بھی ان کو دی گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سالانہ یا 2 سال بعد اس کو جو ہے ہر 2 سال بعد اس ایوارڈ کا جو ہے نا اجرا کیا جائے اور اس سے بہتر طریقے سے کیا جا سکے۔ دیکھیں ہماری یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ جو پہلا ایوارڈ کتاب کے پہ ملا ہے وہ ہماری نئی جنریشن کے بڑے اہم شاعر جناب رحمان فارس کو دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس چیز کو ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ اس میں دلچسپی لیتی ہوئی اور کتاب لکھتی ہوئی نظر آئے گی۔ بہت شکریہ۔ اس تقریب کا خیال میرے ذہن میں نہیں آیا تھا بالکل، بلکہ اس تقریب کا خیال قمر ریاض کے ذہن میں آیا، اور میں نے انہیں کہا بھی کہ یار اچھا نہیں لگے گا، میں تو ویسے ہی بڑا ایسے معاملوں میں شرمیلا سا بندہ ہوں میں، تو یہ اچھا نہیں لگے گا کہ میرے اعزاز میں کہ میرے نام کا ایوارڈ ہو اور اتنے بڑے بڑے ادیبوں کو دیا جائے جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس روایت کا آغاز ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے مرنے کا انتظار کریں جن کی خدمات ہیں، اس سے پہلے کیوں نہ ان کی زندگی میں ان کو ایوارڈ دیا جائے۔ تو انہوں نے پھر مجھے قائل کیا، اور میں جتنی دیر سٹیج پہ بیٹھا رہا ہوں آپ یقین کریں میں بڑا ایمبیرس فیل کرتا تھا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ عزت دی، اور قمر ریاض کا بھی بہت ممنون ہوں کہ اس نے اتنی شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ تقسیم ایوارڈ کے بعد محفل مشاعرہ کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں شعراء نے اپنا اپنا کلام پیش کیا اور خوب داد وصول کی۔ پلازوں بنگلوں زمینوں کو دیکھ کر رویا، میں صادقوں کو امینوں کو دیکھ کر رویا۔ یہ عشق جان لیوا ہے، یہ عشق جان لیوا ہے، یہ جان کر بھی ہم خود چل کے اس بڑھتے الاؤ میں آ گئے، اور آیا تھا بے خیالی میں ہونٹوں پہ تیرا نام، آیا تھا بے خیالی میں ہونٹوں پہ تیرا نام، موسم ہوائیں رنگ بھی جاؤ میں آ گئے، آیا تھا بے خیالی میں ہونٹوں پہ تیرا نام، موسم ہوائیں رنگ بھی جاؤ میں آ گئے، اور اب جس جگہ پہ آپ میسر نہیں ہمیں، اور اب جس جگہ پہ آپ میسر نہیں ہمیں، ہم زندگی کے ایسے پڑاؤ میں آ گئے، اب جس جگہ پہ آپ میسر نہیں ہمیں، ہم زندگی کے ایسے پڑاؤ میں آ گئے۔ تیرا یہ کام آخری ہے، ہوائے تیز تیرا یہ کام آخری ہے، کہ نخل خشک پہ ماہ تمام آخری ہے، کہ نخل خشک پہ ماہ تمام آخری ہے، میں جس سکون سے بیٹھا ہوں اس کنارے پر، میں جس سکون سے بیٹھا ہوں اس کنارے پر، سکون سے لگتا ہے میرا قیام آخری ہے، میں جس سکون سے بیٹھا ہوں اس کنارے پر، سکون سے لگتا ہے میرا قیام آخری ہے، پھر اس کے بعد یہ بازار دل نہیں لگتا، پھر اس کے بعد یہ بازار دل نہیں لگتا، خرید لیجئے صاحب غلام آخری ہے، اس کے بعد یہ بازار دل نہیں لگتا، خرید لیجئے صاحب غلام آخری ہے۔ تقریب میں آئے دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات کا انعقاد خوش آئند ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ عطاء القاسمی اردو ادب کے 2000 ایوارڈ ایک خوش آئند ہے، اور یہ پہلی دفعہ انعقاد کیا گیا ہے، اور اس کا سلسلہ ایسا ہی چلتا رہنا چاہیے۔ کیمرہ مین عاقل کے ساتھ صبا شیخ، لاہور 24 نیوز لاہور۔